ریاست کے وجود کی بنیاد آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، جمہوریت، بنیادی حقوق کا تحفظ اور کسی بھی ملک میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یعنی کہ آزاد عدلیہ ہونا ضروری ہے۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، آپ دیکھ رہے ہیں لان اسٹیٹ وتھ ایڈوکیٹ عتیق الرحمان صدیقی۔ آج میرے ساتھ جورسٹ فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور ون آف دی فائنسٹ کانسٹیٹیوشنلسٹ آف اسلام آباد ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ریاض حنیف رائی موجود ہیں، اور آج میں نے جو ڈسکس کانسٹیٹیوشن ایشو پہ کرنا ہے، جو کہ 2-3 روز قبل 26ویں ترمیم، یہ جو ناجائز انلیجیٹمیٹ پارلیمنٹ ہے جس کا وجود 8 فروری کے ایک الیکشن کے بعد ایک ناجائز طریقے سے فارم 47 کے ذریعے عوام پر قانون ساز لوگ مسلط کیے گئے، اور اس کے بعد الیکشن کے ذریعے سینٹ میں بھی ان لوگوں کو لے کر آئے جو کہ ریزرو سیٹ پہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے تھے۔ بہرحال امینڈمنٹ آ چکی ہے، اور اس کی وجہ سے جو یہ 5 پرنسپل میں نے بتائے ہیں اس پہ کیا زد پڑی ہے، آج میں حنیف رائی صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ رول آف لا یا سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، فنڈامنٹل رائٹس اینڈ ڈیموکریسی کو کیا زد پڑا ہے، اور اس کے ایفیکٹیز کیا کون بنتے ہیں۔ السلام علیکم ریاض حنیف رائی صاحب۔ بسم اللہ جی، وعلیکم السلام۔ میں آپ کو اپنے چینل پہ ویلکم کرتا ہوں، اور آج میں جناب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے 26ویں میں بڑی ڈیٹیل میں آپ سے ڈسکشن بھی ہوئی، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے توسط سے میں اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ یہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں یہ کیا عوامی ہیں یا عوام کے حقوق کے خلاف ہے، اور جو کلازز ہیں اس حوالے سے آپ کیا بتانا چاہتے ہیں عوام کو؟ صدیقی صاحب بہت شکریہ۔ یہ میجر میگا تبدیلی ہے، کیونکہ اسٹیٹ کا ایک پلر ہے جسے جوڈیشری کہتے ہیں، اور اس کے اگینسٹ ہے، اور جوڈیشری کو جانبدار بنانے کی کوشش ہے، اور یہ بہت بڑا اٹیک ہے جوڈیشری کے اوپر۔ تو جب ہم نے وکالت شروع کی تو جانبداری ایک گراؤنڈ ہوتا تھا، اور جج کا ویسے بھی سب سے جو پہلا وصف ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ غیر جانبدار ہو، مگر اب جانبداری کو قانونی شکل دے دی ہے انہوں نے۔ جج اگر جانبدار ہو تو وہ کیس بھی نہیں سن سکتا، اسے باعث بھی کہتے ہیں۔ اس کا انڈیپینڈنس ہونا بھی بہت ضروری ہے، آزاد ہونا بھی بہت ضروری ہے، وہ بھی گئی، اور پھر اس میں رول آف لا وہ بھی گیا، اور پھر جس انداز سے سیکریٹیو مینر میں یہ لائی گئی ہے، خفیہ انداز سے، اور بلکہ یہاں تک کہ اسمبلی میں تقریریں ہو رہی ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو ہراساں کر کے اور بہت سارے لوگوں کو مسنگ کر کے یہ لائی گئی ہے، تو یہ بہت سارے سوالیہ نشان کھڑے ہیں۔ مگر میں ایک بات دیکھ رہا ہوں، ایک بات میں فورسی کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ منصوبہ سازوں کا آخری حربہ ہوگا، اور اس کے بعد بہتری کی پوزیشن بنے گی، وہ نیچرلی بنے گی۔ کیونکہ دیکھیں، جب ہیروشیما ناگاساکی پر ایٹم بم برسایا گیا تو اس کے بعد پھر ان لوگوں نے تہیہ کیا کہ اب ہمیں قوم بننا ہے، کیونکہ اس کی جو تباہ کاریاں ہیں یہ سامنے آئیں گی، اور یہ باتیں ابھی سٹارٹ ہو رہی ہیں، بڑی اپریسٹ پائی جا رہی ہے۔ ایون یہ جو سپریم کورٹ میں آپ ماحول دیکھ رہے ہیں، منصور علی شاہ کا چلے جانا، اور وہ عمرے کی نیت سے گیا ہے، مگر یہ اپریسٹ ہے، بے چینی ہے، یا وکلا کا یوم نجات منانا کل، یہ بھی ایک اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ تو میں جو بات دیکھ رہا ہوں کہ یہ اس طرح سے ہوگا۔ ویسے میں یہ بات بڑے غور اس پر طلب ہے، اور اس پر میں خود بھی غور کرتا رہتا ہوں کہ جو بھی کوئی حاکمیت کلیم کرتا ہے یا مالک ہونا کلیم کرتا ہے، وہ مالک کائنات کے نظام کو ضرور سٹڈی کرے، اور اس کے نظام کو ڈیویٹ نہ کرے۔ اگر وہ ڈیویٹ کرتا ہے تو پھر تنازلی ہے، وہ شاید کسی دوسرے کا نقصان تو نہیں کر رہا، لیکن اپنا نقصان وہ ضرور کر رہا ہے۔ مالک کائنات کے طریقہ کار کیا ہیں، وہ قرآن پاک میں کھلے ہیں، عام ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں، انسان روئے زمین پر آیا تو مالک کائنات نے پوچھا الستو بربکم، انسان نے کہا قالوا بلا، بے شک اے اللہ تمہارا رب ہے۔ اور اس بات کا اعادہ کرنے کے لیے ہم ہر نماز سے پہلے نیت کرتے ہیں بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف کعبہ شریف کے،
اللہ اکبر. اور بندگی اللہ تعالیٰ کی لفظ ادا نہ کریں تو ہماری نماز نہیں ہوتی. اب میں اگر یہ کہوں کہ مالکان ایک ریفرینڈم کرا کے پوچھیں لوگوں سے کہ کیا ہم مالک ہیں، یہ وہ خود ہی سو موٹو مالک بن گئے ہیں. اور سو موٹو مالک بننے کا ان کے پاس اختیار ہے. کیا اختیار ہے کہ ہم مالک ہیں؟ دیکھیں، سوسائٹیز آلریڈی گورنڈ بائی لا اینڈ کانسٹیٹیوشن. جب ایک معاشرہ قانون اور آئین کے تابع چل رہا ہے، اس میں آپ اپنی مرضی کو تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں. لا غلط ہو سکتا ہے، لا کو امینڈ کر لیں. پھر مالک کائنات کا ایک اور اصول ہے کہ کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں آیا جب تک وہاں پر باخبر کرنے کے لیے پیغمبر نہیں بھیجا. یعنی بغیر نوٹس کے مالک کائنات کوئی کام نہیں کرتا. آپ بغیر بتائے ہوئے لوگوں کو اٹھا لیں، وجہ بھی نہ بتائیں. میگنا کارٹا 1215 میں آیا. بہت جدوجہد کے بعد انہوں نے کہا کہ رائٹس لکھ لیتے ہیں. اس میں جو پہلا لفظ لکھا گیا وہ بھی یہ لکھا گیا: نو فری پرسن شل بی imprisoned without telling him the cause, without informing him the allegations. کسی بھی بندے کو، کسی فری مین کو بتائے بغیر اٹھایا نہیں جا سکتا. یہ 1215. اب ہم 1215 سے بھی پیچھے چلے گئے. جب اب اتنے ماڈرن دور کے اندر ہم اتنے اندھیرے میں چلے گئے کہ آپ کو بتانا بھی نہیں ہے اور آپ کے ساتھ یہ پینلائز بھی ہم نے کرنا ہے. پھر مالک کائنات کا ایک اور طریقہ کار ہے. مالک جو ہے خدائے رب عزت اعمال سے نہیں پکڑے گا. اعمال کا حساب خدا نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ یوم حساب کے دن ہوگا. خدا نیت سے پکڑتا ہے، اور نیت والے بندے کو کبھی دنیا میں بھی کامیابی نہیں ملتی. وہ کسی نہ کسی الجھن میں جو کرتا ہے سو بھرتا ہے. آپ بھی نیت پہ پکڑیں. اگر کسی جج کی نیت غلط ہے، اس کے لیے احتساب کا طریقہ کار لے کے آئیں. آپ اس کو ایز اے انسٹیٹیوشن اگر اس کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر بہت سارے شرفا، بہت سارے اور لوگ بھی اس کا شکار ہوں گے، وہ بھی سفر کریں گے. اب اگر ہم لوگ جو ہے، ایک انویسٹر ہے، اس نے فارن انویسٹمنٹ لے کے آیا ہے، یہاں پہ سیف ایٹماسفیئر نہیں ہے، وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کیوں کرے گا؟ یہ صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو ڈیمیج کرنے کی بات، یہ تو سب لوگوں کے لیے ہوگا. اگر انسٹیٹیوشن نہیں ہوگا تو پھر کسی کے لیے بھی عدل نہیں ہوگا، اور پھر لوگوں کا کیا اعتبار رہے گا عدلیہ کے اوپر؟ رائے صاحب، یہاں پر میں کوشچن ضرور کرنا چاہ رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ جو جتنی یہ امینڈمنٹس آئی ہیں، پہلے ہم اس پہ بات کر لیں کہ کون کون سے کلازز ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام پرنسپل انکلوڈنگ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے کمپرومائز ہوئی ہے. فار ایگزامپل، جو کانسٹیٹیوشن بینچ بنایا گیا ہے پروونس میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی، کیا وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو کمپرومائز نہیں کیا گیا؟ پھر اس کے علاوہ الیکشن کمیشن پاکستان کو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے کہا ہے کہ آپ کام کر لیں. تو وہ کلازز پہ ذرا فوکس کیجئے تاکہ ہمارے توسط سے عوام کو پتہ لگے کہ وہ کون کون سے کلازز ہیں، مین کلازز، جس کی وجہ سے آپ یوں کہہ لیں کہ اب وہ جوڈیشری جو انڈیپینڈنٹ تھی وہ ایک ماتحت ایک ادارہ بن گئی ایگزیکٹو کی. دیکھیں صدیقی صاحب، اس ایشو کے اوپر تو بہت ساری ڈیبیٹ ہو رہی ہیں، اور پارلیمنٹ میں بھی ہو رہی ہیں، اور بہت سارے یوٹیوب کے اوپر آ چکی ہیں. اور اس میں جو خاص طور پہ جو قابل ذکر بات ہے نا، وہ انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ کی ہے. جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ انہوں نے بڑا پریسائز پوائنٹ آف ویو لیا، اور یہ 21 تاریخ کو انہوں نے اپنا پریس ریلیز کیا ہے، اور 22 تاریخ کے اخباروں میں چھپا ہوا ہے. انہوں نے 4 چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. انہوں نے کہا رول آف لا، سیپریشن آف پاور، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، اور پھر جو سیکریٹو مینر جو ہے اس طرح سے کہ اسے پبلک نہیں کیا گیا. جن لوگوں کے لیے قانون بنایا گیا ان کو سنا نہیں گیا، ان کو سماعت نہیں کی گئی، اور اس طریقے سے یہ قانون بنا دیا گیا ہے. اور پھر جو آپ نے جوڈیشل کمیشن میں بھی جو ہیں ممبران، وہ ڈومینیٹڈ ہیں بائی ایگزیکٹو، اور پھر وہ لوگ جو ہے وہ انفلوئنس کریں گے. اور اس طریقے سے کر کے یہ سارا کا سارا میجر جو ایشو ہے نا اس میں، وہ جوڈیشری کا ہے، جوڈیشری کو ادب کرنے کا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جواب دہ نہ ٹھہریں. جس طرح سے یہ بنے ہوئے ہیں، گلٹ تو اپنے اندر ہی چھپی ہوئی ہے نا، اور اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے لیے جو تباہی ہے، یہ صرف اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ
کئی سارے شرفاء کا بھی حق سلب کرنا چاہتے ہیں، کئی سارے لوگوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ متاثر ہوں گے، پھر ایک عدالت میں دو خدائیاں کیسے چل سکتی ہیں؟ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ ہے اور وہ جو ہے وہ چیف جسٹس ہے. واٹ از دس؟ یعنی ایک جو ہے بینچ وہ کانسٹیٹیوٹ کرے گا چیف جسٹس آف پاکستان، دوسرا بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے وہ جوڈیشل کمیشن وہ کرے گا. واٹ از دس؟ یعنی ایک ہی کورٹ ہے، ایک ہی جگہ ہے، وہاں پہ دو پروسیجر مختلف چل رہے ہیں، ایک پہ ایگزیکٹو ڈومینیٹ کر رہا ہے، ایک پہ جوڈیشری ڈومینیٹ کر رہا ہے. پھر یہ سیپریشن آف پاور کا پرنسپل کہاں جائے گا؟ یہ اس طرح سے کر کے لوگوں کے حقوق تو سلب ہو رہے ہیں نا جی. اب میں اس سے فردر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو 175A میں امینڈمنٹس آئی ہے، یہ 186A ہے، 191A ہے، اور اس کے حوالے سے جو انہوں نے بنایا پارلیمانی کمیٹی اور جوڈیشل کمیشن، اس میں تو ایگزیکٹو کے نمبر زیادہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے انہوں نے کنٹرول کر لیا، کیونکہ جب اپائنٹمنٹس آپ نے ان کے ذریعے کرنا ہے، بینچز بھی اپنے ذریعے کرنا ہے، تو پھر انڈائریکٹلی تو پاورز تو لائز ود دی پارلیمانی کمیٹی، اور جس میں ایگزیکٹو جی صدیقی صاحب، میں نے اس بات کا اظہار کر دیا کہ انڈیپینڈنس متاثر ہوگی کہ جب انفلوئنس کریں گے یہ لوگ، ایگزیکٹو کا انفلوئنس ہے نا جی، وہی بھی یہ سارا کچھ کریں گے. ابھی بھی آپ کے سامنے ہے، پارلیمانی کمیٹی نے یحییٰ افریدی صاحب کو نامزد کیا ہے، تو اس میں جو اپریسٹ پایا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس سے پہلے جو سینیارٹی کا پرنسپل ہے وہ آپ کو پتا ہوگا کہ بڑی جدوجہد کے بعد وجود میں آیا تھا سینیارٹی کا پرنسپل. الجہاد ٹرسٹ کیس کے بعد بھی، یہ تو 96 سپریم کورٹ 324 پیج کے اوپر ججمنٹ رپورٹڈ ہے، اس کے بعد 97 میں بہت کچھ ہوا. پھر یہ سجاد علی شاہ والا جو کیس ہے، ملک اسد علی اسے کیس کہتے ہیں، 98 سپریم کورٹ 161 پیج کے اوپر ججمنٹ ہے اس میں. اور پھر ایک مسرور احسن کیس ہے، 98 سپریم کورٹ 823 پیج کے اوپر ججمنٹ ہے. سجاد علی شاہ نے بہت سارے لوگوں کو کنٹیمپٹ نوٹس دیا ہوا تھا، جس میں خالد انور، شیخ اکرم، بہت سارے لوگ شامل تھے. وہ کہہ کیا رہے تھے؟ وہ سینیارٹی کے پرنسپل کو اپہیلڈ کرنے کے لیے بات کر رہے تھے. انہوں نے اتنے نوٹس دیے، اور یہ پرنسپل بڑی مشکل سے سیٹ ہوا کہ سینئر موسٹ شال بی دی چیف جسٹس. یہ پرنسپل تو خیر ان کو آرمی میں بھی لانا چاہیے تھا، آرٹیکل 243 میں امینڈمنٹ کر کے، یہ بجائے اس کے کہ یہ ان کو اپنی ڈگر پہ لاتے اور کہتے کہ جی جوڈیشری میں تو یہ ایز پر لا اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، بائی آپریشن آف لا جو ہے نا وہ چیف جسٹس اپوائنٹ ہو جاتا ہے. تو آرمی کا بھی ادارہ بہت معتبر ادارہ ہے، وہاں پہ بھی جو ہے نا بائی آپریشن آف لا اپوائنٹمنٹ ہو جانی چاہیے، کہ اس میں بھی یہی پروویژن آ جاتی کہ سینئر موسٹ جنرل شال بی دی آرمی چیف ٹل دی ایج آف سپرانویشن یا فار دی پیریڈ آف 3 ایئرس، یا جو بھی تھی وہ پروویژن اس کے اندر انکلوڈ ہو جاتی. اس کا ایفیکٹ یہ ہوتا کہ اس کی جو وحدت ہے، جو انٹیگریٹی ہے اس انسٹیٹیوشن کی، مقدس انسٹیٹیوشن کی، اس میں اس کے اوپر کریٹیسزم نہ ہوتا جس طرح سے کہ آج کل لوگ سوشل میڈیا پر عام کر رہے ہیں. اب آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یہ تو ہو گئی ہے، اب اس کو انڈو کرنے کے کون سے ذرائع ہو سکتے ہیں؟ ایک تو پولیٹیکل پریشر ہے کہ جب تک عوام کا پولیٹیکل پریشر نہیں آئے گا اور ان کو انفلوئنس نہیں کریں گے تو بہت مشکل نظر آتا ہے. لیکن اب ہم آئین اور قانون کے مطابق دیکھتے ہیں، دنیا میں پارلیمانی جمہوریت بھی موجود ہے، صدارتی جمہوریت نظام کا سسٹم موجود ہے، لیکن اس میں بیسک جو پرنسپل ہے ٹرائیکاٹمی آف پاور کا یا سپریشن آف پاور کا، اس کی وجہ سے جمہوریت فلورش ہو رہی ہے. اور اس وقت پاکستان میں یہ ٹرائیکاٹمی آف پاور کمپرومائز ہو گئی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ پارلیمان ہی سپریم اور پارلیمان کچھ بھی کر سکتی، جبکہ میں تھوڑا سا اس سے ہٹ کے کہتا ہوں، کیونکہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں دی اللہ المائٹی از سپریم، اور اللہ المائٹی کی جو سوورنٹی ہے دیٹ ول بی یوز بائی دی پیپل آف پاکستان. تو سپریم تو ول آف دی پیپل آف پاکستان ہے. فار ایگزامپل اگر یہ ایک امینڈمنٹ لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں آج سے پاکستان ایک سیکولر ریپبلک آف پاکستان ہوگا، اور پھر کہنے میں تو لکھ دیں جی کرسچن ریپبلک آف پاکستان، تو کیا وہ چیز چینج کر سکتے ہیں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ہم اسے آئینی پٹیشن کے ذریعے، کیونکہ بیسک جو ڈاکٹرائنز ہے، فنڈامنٹل ڈاکٹرائنز آف دی کانسٹیٹیوشن ہے، اس کو انہوں نے کمپرومائز کیا ہے اور اس کو انفرنج کیا ہے، تو کیا ہم کانسٹیٹیوشن پٹیشن فائل کر کے اس کو مزید کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کانسٹیٹیوشنلی تو آئینی امینڈمنٹ کو چیلنج کرنا، امپیونڈ کرنا مشکل ہے، کیونکہ اس کے اوپر نا راولپنڈی بار ایسوسی ایشن والی ججمنٹ ہے PLD 2015 سپریم کورٹ 401 پیج کے اوپر.
جس میں 18ویں اور 21ویں ترمیم والی جو پٹیشنیں ہیں وہ خارج کی تھیں اور سپریم کورٹ کے 17 رکنی بینچ نے کی تھی۔ ہاں البتہ جو اس کا پروسیجر ہے وہ چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ جی وہ رولز ایڈیئر نہیں کیا گیا، اس کو ریکنسیڈر کیا جائے اس طرح سے، اور بڑے طریقے سے یہ چیز چیلنج کرنی پڑے گی، مگر وہ کرنے کی بجائے تو یہ جو ہمارے لوگ ہیں یہ خود ہی کر لیں گے جب ان کو پریشر اور اس کے ڈی میرٹس کا پتہ چلے گا اور یہ کنوینس ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے مبارک ثانی کیس کے اندر انہوں نے ساری ریمیڈی ختم ہو گئی تھی، یعنی ریویو بھی خارج ہو گیا، پھر انہوں نے ریمیڈی جب ایجاد کرنی تھی انہوں نے صرف علماء حضرات نے یہ کہا کہ ہم سپریم کورٹ پر پتھراؤ کریں گے، اور ایک سٹیج پہ وہ نکل بھی آئے تھے، تو انہوں نے ایسا یو ٹرن لیا، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں آپ کریں اس کو فوری طور پر انڈو کریں، اور ایسا انڈو کیا کہ اس کی جو ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے وہ پڑھ لیں کہ اس میں انہوں نے ٹرائل بھی ریسٹور کر دیا، چارج بھی ریسٹور کر دیا، انہوں نے کہا جی صرف بیل کی حد تک ہمارا آرڈر انٹیکٹ رہے گا، باقی سارے کا سارا سیٹسفائیڈ۔ ٹھیک ہے، اب یہ جب کنونس ہوں گے، جس طرح راتوں رات یہ سارا کچھ ہو گیا ہے، آج ہی رات میں یہ انڈو ہو جائے گا، آج ایک ہی رات میں، وہ تو اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے، مگر یہ یو ٹرن آتے ہیں، ان کے پاس بھی یو ٹرن آتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس وقت جو پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں یا جو صدر صاحب بنے ہوئے ہیں، یہ آپ کا کیا خیال ہے، یہ نیب زدہ نہیں ہے؟ ان کے لیے یو ٹرن نہیں لیا گیا؟ جب نیب بنی تھی 99 کے اندر، اس وقت یہ اعادہ کیا گیا تھا اس بات کا کہ 200 لوگوں کی لسٹ تیار کی گئی تھی کہ جن کے ایسٹ بیرون ممالک میں ہیں کہ وہ ایسٹ ملک میں لائے جائیں گے، اور ان کو نیب میں پکڑا گیا۔ ٹھیک ہے، پھر یہ تو ایک بدقسمتی ہے کہ وہ براڈ شیٹ والا ایشو ہو گیا، 1 روپیہ ریکور نہیں ہوا، اور آج ایک وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، دوسرے صدر مملکت بنے ہوئے ہیں، یہ بھی تو یو ٹرن کے نتیجے میں ہی آ کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ تو اس طرح سے یو ٹرن تو آتے رہتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتائی ہیں 2-3 باتیں کہ مبارک ثانی کیس کے اندر بھی تو ہوا ہے نا، تو یہ یہاں پہ بھی ایسا ہی عمل ہوگا، باقی عدالتوں میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ اس کو سیٹسفائیڈ کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ ریاض حنیف رائی صاحب، آپ نے مجھے وقت دیا۔ تو ہم نے آج کی ڈیبیٹس میں جو کنکلوژن کیا ہے کہ ایوری تھنگ از پاسبل، اگر یہ امینڈمنٹ آ سکتی ہے تو یہ امینڈمنٹ انڈو بھی ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ آئینی امینڈمنٹس کو جو ہے کانسٹیٹیوشن پٹیشن کے ذریعے آئیدر وہ ہائی کورٹ میں کریں یا پھر آپ سپریم کورٹ میں 184(3) کے تحت کریں، بہت مشکل ہے۔ 2 ججمنٹس کا بھی انہوں نے حوالہ دے دیا۔ مختصر یہ ہے کہ یہ ریاست پاکستان کی جو مالک ہے وہ عوام ہے، اور عوام ہی کے حقوق انفرنج ہوئے ہیں، اور عوام اگر اپنا پولیٹیکل پریشر ان اکارڈنس ود دی کانسٹیٹیوشن، ان اکارڈنس ود لا، ایک جمہوری اسٹرگل کے ذریعے ان جو ارباب اختیار والوں پہ یا جو مقتدرہ بنے ہوئے ہیں، جعلی بنے ہیں یا غلط ہے وہ الگ ڈیبیٹ ہے، ان پہ پریشر دیا جائے احتجاج کے ذریعے، اظہار کے ذریعے، قانون کے مطابق، تو یہ انڈو ہو سکتا ہے۔ ہم اس کا مطلب آج یہ سیکھا ہم نے کہ عوام کو اپنے رائٹس کو پہچاننا پڑے گا، اور اپنے حقوق کو کس طرح سے لینا ہے اس کو بھی آپ نے اسٹرگل کے ذریعے آپ نے لینا ہے، نیشنل پولیٹکس کے ذریعے، پریشر کے ذریعے، اور انٹرنیشنل پولیٹکس کے ذریعے۔ فار ایگزامپل جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اپنا رول پلے کرتے ہوئے انٹرنیشنلی تمام جتنے بھی بڑے اسٹیٹس ہیں جو انفلوئنس کرتے ہیں، آج کل ایک اسٹیٹس اکیلی نہیں رہتی، وہ ایک دوسرے سے اثر انداز ہوتی ہے، بلکہ ہم جیسے ڈیولپنگ کنٹریز تو سچی بات یہ ہے کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں لائک امریکہ یا ویسٹ ہے، ان کی ہم ایک پراکسی یہاں پر تمام کنٹریز ہیں، اور ان کی ڈکٹیشن کے مطابق ہی چلتے ہیں۔ جس طرح وزیر اعظم صاحب، جو جعلی وزیر اعظم شہباز نے کہا تھا کہ ہم ایک بیگرز ہیں، اور پھر آپ کے ڈیفنس منسٹر نے کہا تھا کہ ہم وینٹیلیٹر پہ ہے اور وینٹیلیشن ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے امریکہ، تو امریکہ یا ویسٹرن ورلڈز پہ بھی انٹرنیشنلی لابنگ کے ذریعے پریشر کرے، اور پاکستانی جو یہاں پر موجود ہے اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے اسٹرگل جاری رکھے، کیونکہ مایوسی گناہ ہے، ہوپ سے ہی چیزیں نکلتی ہیں، اسٹرگل کنٹینیو رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے پریشر کے ذریعے، کنٹینیوس اسٹرگل کے ذریعے اس کو انڈو بھی کر سکتے ہیں، اور وہ آئینی امینڈمنٹس کر سکتے ہیں جس سے یہ جو 4-5 پرنسپل ہم نے بتایا ہے اس کو جو ہے نا پاکستان میں پریویل کروانا ہے۔ خواب دیکھنا مت چھوڑیں، خواب ہی دیکھیں گے تو پھر اس کی تعبیر کی طرف جائیں گے۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام۔
پاکستان زندہ باد، عوام زندہ باد.